السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود امپریسو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ ایسا سوال جس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اکثر اوقات یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ جب ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو سوال لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا ہے ناظرین کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، میرے ان سے اچھے تعلقات تھے، مراسم تھے۔ یونیورسٹی میں میرا 3را سال تھا۔ ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا، مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کی بات سناؤں تمہیں؟ جی سر ضرور۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک ایک غیر معمولی نمبر سے مجھے کال آئی، 15 منٹ کے اندر اندر اپنی سراؤنڈنگز کی کلیئرنس دیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد 5 بختر بند گاڑیاں گھوم کے میرے آفس کے اطراف میں آ کر رکیں۔ سول وردی میں ملبوس تقریباً حساس اداروں کے لوگ دفتر میں آئے۔ ایک آفیسر آگے بڑھا، امریکہ کے سفیر آئی ہیں، ان کے کتے کو پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فرنگی عورت، ان کے ساتھ ایک اعلی نسل کا کتا بھی تھا، کہنے لگیں میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میرا کتا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کریے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بے اعتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 15 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا جائزہ لے کے حل کرتا ہوں۔ اس نے بے دلی سے حامی بھری۔ سب چلے گئے۔ میں نے کمدار کو آواز لگائی، فیضو اسے بھینسوں والے بہانے میں باندھ کے آ، سن اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کی لتر مار، ہر آدھے گھنٹے کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مار۔ کمدار جٹ آدمی تھا، سارے رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح پورا عملہ لیے میرے آفس کے باہر سفیر زلف پریشاں آفس میں آدم کی۔ Sir, what about my pup? I said, hope your pup has missed you too. کمدار کتے کو لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے کے دروازے میں آیا، چھلانگ لگا کے سفیر صاحبہ کی گود میں آ بیٹھا، لگا دم ہلانے، منہ چاٹنے۔ کتا مڑ تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے تکتا رہا، میں گردن ہلا ہلا کے مسکراتا رہا۔ سفیر کہنے لگی سر آپ نے اس کے ساتھ کیا کہ اچانک اس کا یہ حال ہے؟ میں نے کہا ریشم و اطلس، ایئر کنڈیشن روم، اعلیٰ پائے کی خوراک کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو ذرا سائیکولوجیکل پلس فزیکل ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ دیدی ہیں ناؤ ڈاگ از اوکے۔ Now read the first sentence again to understand the message. اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں، لیکن اللہ کریم ہم کس امتحان اور سزا کے قابل ہم کسی امتحان اور سزا کے قابل نہیں، بس ہمیں معاف فرما دینا، آمین۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے، ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے۔ ہم تیری سزا تیرے امتحان کو جھیلنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے جتنے بھی گناہ اور خطا ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ سے التماس ہے اس ویڈیو کو بہت شیئر کیجئے، نہ جانے آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اپنے گناہوں اپنی غلطیوں اس کا سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین یہ واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا یہ ایک بھائی کی زندگی کا حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔